دیر سترگی در پسیری محفل تجرازے تشبیلانو سر رازا. آپ تمام حضرات کے تالیوں کی گونج میں جناب چیئرمین محب اللہ خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کے اظہار کریں. کو سنانا چاہتا ہوں, چاہتے ہو ترقی تم سن لو, میں تم کو بتانا چاہتا ہوں. نون لیگ راہے پارٹی کی منزل کے ہیں اب راہی. عزت دو لاہے حق کو ووٹ دو, عزت دو شیر نحمدو نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اس پروگرام کے آرگنائزر اور ہمارے اس یونٹ 3 کے صدر رانا آفتاب صاحب کا اور نائب صدر ندیم صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں اتنا اچھا پروگرام کیا اور ہمیں عزت بخشی, سب کو بلایا. فدا بھائی کو میں پنڈال پھیانے پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ جتنے ہمارے علاقے کے معززین ہیں, ہمارے چھوٹے ہیں, ہمارے یوتھ ونگ کے جتنے عہدیدار ہیں, کارکن ہیں, ہمارے محب سپورٹس کے کھلاڑی بھی اس پروگرام میں شریک ہیں, اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارے جو رائے حق کے وائس چیئرمین ہمارے اتحادی حضرت مولانا مفتی عابر صاحب کا, وارڈ 1 کے کونسلر متین شاہ صاحب کا, اور جتنے بھی معززین آئے ہیں سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے, اور میں دل میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کے یہ جو نوجوان ہیں اتنے ٹیلنٹڈ ہیں. رانا آفتاب نے بہت زبردست طریقے سے بات کیا, حالانکہ اس کا میرے خیال میں یہ دوسرا یا پہلا تقریر ہوگا, لیکن اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ تقریر کرتا جائے گا تو اس میں اور میچورٹی آئے گی. ندیم صاحب ہے, اور ہمارے یوتھ ونگ کے صدر آصف صاحب ہے, نورزاد علی خان ہے, انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ. مجھے خود بھی پہلے تقریر نہیں آتی تھی, لیکن بس کرتے گئے اور سیکھتے گئے. اور ہمارا حضرت مولانا صاحب تو بھائی استاد ہے, اور میں ایک بات کہہ دوں کہ آج اس نے جس طریقے سے تقریر کیا پروٹوکول کے حساب سے, تو ہمارے پرسنل سیکرٹری بشیر بنیری صاحب مجھے آخر میں دیتا ہے, لیکن آج جس طریقے سے نے تقریر کیا تو اس کے بعد میرے خیال میں تقریر نہیں ہونی چاہیے تھی. بارہ استاد جی اگر آپ کا اجازت رکھو میں بہت شکریہ, کیونکہ جس شخصیت کے بارے میں اس نے بات کی تھی اس کے بعد میرے خیال میں یہ باقی باتیں تو بیکار ہے. بہرحال استاد جی نے اجازت بھی دیا, دنیا داری بھی ہے, اور الیکشن بھی آنے والے ہیں. ہمارے رانا آفتاب صاحب نے بہت زبردست بات کیا. انشاءاللہ جو ترقیاتی کام ہے انشاءاللہ وہ تو ہمارا جو بس میں ہوگا انشاءاللہ وہ آپ سے ڈکی چھپی نہیں, بلکہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے اختیارات بھی آپ کے پاس ہوں گے. اور ایک بات میں کہہ دوں, متین شاہ صاحب نے آگے والی گلی کا بات کیا, وہ بالکل میں نے سیوریج ڈالا تھا, لیکن اس گلی کا ہمارے سے رہ گیا تھا, اور مجھے اس کا افسوس بھی ہے, چونکہ علاقہ بہت بڑا تھا اور ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں تھا. یہ جتنا بھی ہم نے علاقوں میں کام کیا ہے یہ ہم نے اپنے تنخواہوں سے بچا کے کام کیا ہے. تو یہ گلی مجھ سے رہ گیا تھا, لیکن ہم نے کرنا تھا, ایسا نہیں کہ ہم نے اس کو چھوڑنا تھا, کیونکہ آپ ہمارے سے الگ نہیں ہو. ہم جس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ سب ہم سب ایک ہیں, بلا امتیاز, بلا رنگ و نسل, ہم کسی پہ وہ پوکیٹ نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سب ہمارے جسم کے حصے ہو, ہمارے دل کے ٹکڑے ہو, ہمارے سر کے تاج ہو. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ادھر پنجابی یا بنگالی رہتے تو اس وجہ سے نہیں, قطعاً یہ بات نہیں. انشاءاللہ اور آئندہ جب بھی ایسا کوئی پروگرام ہوگا تو اس گلی میں سیوریج تو ہے, تو باقی جو کام ہوگا انشاءاللہ سب سے پہلے اس گلی کا کام ہوگا, اور آپ لوگوں کا جو گلہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم دور کریں گے.
ہسپتال کے حوالے سے بھائی نے بات کیا. دیکھو ہم جو بات کریں گے آپ سے ہمارا سیاسی باتیں نہیں ہے, آپ سے ہمارا جو سچ بات ہے اور بھائی بندی والی جو بات ہے وہ بات ہم کرتے ہیں. ہم بڑی بڑی باتیں یا جھوٹ نہیں بولیں گے کبھی بھی, جو سچ بات ہے. اسپتال کے حوالے سے ہمارے کراچی ڈویژن کے صدر صاحب نے بات کیا ہے کہ ہمیں زمین دو, اور ہم انشاءاللہ این جی اوز کی طرف سے بہت بڑا جیسے لیاقت اسپتال ہے آغا خان اس کے حساب سے ہم اسپتال بنائیں گے. تو اس سلسلے میں ہمارا بات چیت چل رہی ہے, اور میرے بھتیجے یوتھ ونگ کے چیئرمین نے بھی بات کیا, لیکن وہ تو خیر ابھی سیکھ رہے ہیں, تقریر سیکھ رہے ہیں. وہ بولتا ہے کہ کر کے دے گا. تو بات ایسا نہیں کہ ہم جھوٹ بات کریں گے کہ آپ بولیں گے کہ کل تو آپ نے بولا کہ اسپتال بنا کے دیں گے, کیوں نہیں. جو بات دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا تو ہمارا خلوص آپ ضرور دیکھیں. انشاءاللہ ہم خلوص نیت سے باغ ضرور کے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں برکت ڈالے گا, کام ہوگا. لیکن ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ میں آپ سے جیب سے کروں گا تو پھر میں کیوں نہیں کروں. میں اپنے بساط کے حساب سے بات کروں گا اور اپنا جو وسائل ہے اس کے حساب سے بات کروں گا. تو یہ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے انشاءاللہ, تو یہ ہم کر کے دیں گے اور وہ ہمارا خلوص آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. باقی اسکول کے حوالے سے اسکولی تو پرائیویٹ اسکولی بھی بہت ہے. ہمارا گاؤں والا ہے, میرا بھائی ہے سمیع اللہ صدیقی صاحب, استادوں کا استاد بیٹھا ہوا ہے. اور باقی جو سرکاری اسکول ہے وہ سمجھو نان فنکشنل ہے, اور ہمارے وہ پرائیویٹ اسکول ہے اس پہ توجہ دے رہے ہیں اور سرکاری پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو فنکشنل کریں گے اور اس کو فعال کریں گے, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے وہ ان اسکولوں میں مفت تعلیم حاصل کریں. انشاءاللہ یہ ہمارا منشور ہے. اور باقی اب بھی یوتھ ونگ کے صدر بیٹھا ہوا ہے, اور آپ خود بھی کسی بھی سرکاری اسکول میں اساتذہ حاضری نہیں دے رہے یا اور کوئی مسئلہ ہے, آپ باقاعدہ اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھ سکتے ہو. میں اپنا لیٹر پیڈ پہ لکھ کے کورنگ لیٹر لگا کے آپ بالکل ایجوکیشن میں دے سکتے ہو, اور اس میں انشاءاللہ کام بھی ہوگا. اور آپ لوگ ایسا آپ نہیں, ابھی آپ عہدیدار ہیں, آپ کسی بھی مسئلے میں جو ہے نا لیٹر لکھ سکتے ہو. کسی بھی مسئلے میں آپ وزیر اعظم کو لکھ سکتے ہو, آپ وزیر اعلیٰ کو لکھ سکتے ہو, آپ وفاقی محتسب کو لکھ سکتے ہو. تو آپ ابھی جو ہے نا جس طریقے سے ہم نے آپ لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہیں, تو ابھی آپ کردار ادا کریں. جدھر جدھر آپ کو رکاوٹیں نظر آئیں یا جدھر آپ کو رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ پورا تنظیم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اور تیسرا بات اس نے کہا کہ تھانہ کچہری کا تو انشاءاللہ ہم نے وعدہ کیا ہے. اور یہ فرید صاحب بیٹھا ہوا ہے, اس کا ایک مسئلہ آیا تھا. دیکھو ہمارا نہ گاؤں والا ہے, نہ ہمارا ماما ہے, نہ چاچا ہے, لیکن اس علاقے کے حساب سے ہمارا ماما بھی ہے, ہمارا چاچا بھی ہے, اور میرا بزرگ بھی ہے. اور انشاءاللہ ہم نے بلا امتیاز اس کا خدمت کی. اور میں تمام کو یہ تاکید دیتا ہوں, اور یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بھی ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے جو ہمارا ایس یو سی کا ہوگا. تو انشاءاللہ جس کے ساتھ زیادتی ہوگا, کوئی ظالم زبردستی کرے گا ضرورت, انشاءاللہ اس کا ہاتھ ہم رکیں گے. تھانے میں آپ سے ناجائز پیسہ لے گا یا آپ پہ ناجائز کیسے بنائیں گے, تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں کھڑا ہوں گا, انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے. باقی انشاءاللہ یوتھ ونگ کے حوالے سے ہم ان میں سے ہسپتال کے لیے بھی کمیٹی بنائیں گے, تھانے کے لیے بھی بنائیں گے, اور تمام جتنے شعبے ہیں جس سے ہمارا واسطہ بڑھتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے ہم کمیٹی بنائیں گے. وہ باقاعدہ جس کو اردو نہیں آتی ہے یا جو جدھر نہیں جا سکتے اس کو پتہ نہیں کہ ادارہ کا ہے, تو انشاءاللہ یہ یوتھ ونگ اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے. اور آپ کے جتنے مسائل ہیں تو انشاءاللہ اس پہ ہم بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو سہولتیں ہم فراہم کریں گے انشاءاللہ. الیکشن کے حوالے سے میں بتا دوں کہ انشاءاللہ الیکشن 23 اکتوبر تک انشاءاللہ ہو جائے گا. جیسے کہ سندھ گورنمنٹ نے پولیس کی جانب سے ایک درخواست لگائی تھی کہ بھائی پولیس فارغ نہیں ہے اور وہ الیکشن کو ماحول کو پرامن بنانے کے لیے پروٹیکشن نہیں دے سکتے. لیکن الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ آپ کا ذمہ داری ہے اور آپ الیکشن کراؤ گے, تو انشاءاللہ الیکشن ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو ہمارا یہ سسٹم یہ جو ہے نا یہ برقرار رہے گا, اور ہم انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. ہم
وہ برساتی مہینوں کی طرح جو ہے نا صرف الیکشن کے دنوں میں بہت اچھے بن جاتے ہیں، ہر ایک سے دعا سلام کرتے ہیں اور دل بحال کہ بھائی کوئی خدمت، لیکن وہ الیکشن کا دور ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارا تو ایسے حساب ہے کہ وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ لہروں سے لڑا کرتا ہوں دریا میں اتر کے، لہروں سے لڑا کرتا ہوں دریا میں اتر کے، میں ساحل پہ کھڑے ہو کے سازش نہیں کرتا۔ تو یہ لوگ سمجھو ایک واردات پر آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا سمجھو حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے، اور ہم پوری طریقے سے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ساحل پہ کھڑے نہیں ہیں، اور یہ لوگ ساحل پہ آ کے سازش کر کے پھر جو ہے نا چلے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے یا ہمارا جو خدمت ہے انشاءاللہ یہ مستقل بنیادوں پہ ہے۔ الیکشن اگر کل کرے ہم تیار ہیں، 23 اکتوبر کو کرے ہم تیار ہیں، 1 سال بعد کرے پھر بھی ہم تیار ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ہم نے اس کے لیے پلے گراؤنڈ بنائے ہیں، باقاعدہ سب کو پتہ ہے، اور انشاءاللہ بہت سارے ٹیموں کو ہم نے اپنے بساط کے مطابق فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اور ابھی ہمارے یوتھ کے جو نوجوان ہیں، وہ بھائی نے کہا، ندیم نے اس کا بالکل صحیح کہا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو ہمارے آنے والا کل ہے، اس کے لیے ہم ایسا ماحول بنائیں کہ یہ جو بری مصروفیات ہے یا جو غلط مصروفیات سے دور رہے اور ایک اچھے پلیٹ فارم پہ آ جائے اور نیک کاموں کے لیے حاضر ہو، اور اس کا مستقبل بھی محفوظ ہو، اور ان کی کردار سے دوسرے بچوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس علاقے میں، اس گلی میں یا اس یونٹ میں جو کام ہوگا تو انشاءاللہ یہ رانا آفتاب صاحب ہے، ندیم صاحب ہیں، اور جو غریب ہے اس کے لیے راشن وہ یہ نام دیں گے، تو اس کے ہاتھ میں انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے۔ اور اس علاقے میں جو بھی کام ہوگا انشاءاللہ ان لوگوں کے پاس اختیارات ہوگا، اور یہ جس طریقے سے کہیں گے اس حساب سے انشاءاللہ ہم کام کریں گے، کیونکہ ہمارا کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو بہتر تجویز دے گا، جو اچھی طریقے سے اس علاقے کے خدمت کے لیے تجاویز دی، اس پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو سب جانتے ہیں کہ ایم کے ایم اور باقی جو 2 پارٹیاں ادھر، ان میں گنگوار بھی تھا، ان میں بطخور بھی ہے، ان میں لینڈ مافیا بھی ہے، یعنی واٹر مافیا بھی ہے، جتنی برائیاں ہیں، یہ اگر کام کرے، ہمارے ایک ساتھی نے کہا سجاد خان نے کہ اگر ہمیں یہ ریتی کا اینٹیں لگا کے دیں گے اور اوپر سے چرچ کھاڑا بنائیں گے تو ہمیں یہ کس کام کا۔ تو انشاءاللہ یہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارا مقصد یہ کہ ہمارا UC5 جو ہے انشاءاللہ یہ ہر طریقے کی برائیوں سے پاک ہو اور ہمارے نوجوانوں کا مستقبل محفوظ ہو، تاکہ کل کے یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ کل کے ہمارے ان بزرگوں کا اور اپنے اس علاقے کا خدمت کریں۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اگر لاکھ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرے تو انشاءاللہ ہم ان میں مشکلات سے نکلنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ہم مقابلہ کرنے والے ہیں اور اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ لاکھ زنجیریں پہنا دو، ان زنجیروں کا کیا ہوگا؟ جس رات یہ زنجیریں ٹوٹی تو پھر صبح کا عالم کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ ہم ان ترقیاتی کام سے ہم منع نہیں کرتے، کرے کام بالکل کرے، لوگ سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے اس یوتھ ونگ کے قابل کا افضل چاچا، وہ چاچا ہم کہتے ہیں لیکن نوجوان ہیں، وہ نوجوانوں کے قابل میں ہے، اس کا ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ آپ اکیلا نہیں ہیں، ہم دام درم سخن آپ کے ساتھ انشاءاللہ جانی مالی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ لوگ بھی باشعور لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، عزت مند لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی جو ہے نا غلط لوگوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، بھرپور طریقے سے اس پینل کا ساتھ دینا ہے، اور ہم گارنٹی دیں کہ انشاءاللہ آپ کا مستقبل محفوظ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کے لیے ترقیاتی کام بھی کریں گے، اور جس طریقے سے آپ چاہیں گے انشاءاللہ اس طریقے سے ہم کام کریں گے۔
ہمارا آج کا یہ پروگرام کارنر میٹنگ کا زیادہ لوگوں کو ہم نے دعوت نہیں دیا تھا، لیکن آج اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کل ہمارا 9 بجے خوشحال چوک میں جلسہ ہے، تو ہمارے یوتھ ونگ کے جتنے ذمہ داران ہیں یہ بھی بھرپور طریقے سے جو ہے نا اپنا جان لڑائے اس جلسے کو کامیاب کریں. ہمارے مدر ونگ کے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے معززین ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں، سپورٹر ہیں، اور میں استاد جی سے بھی خصوصی طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ کل کے پروگرام میں آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے ہمارے جو رائے حق پارٹی کے اتحادی ہیں بھرپور طریقے سے اس میں جو ہے نا شرکت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنانا ہے. میں ایک مرتبہ پھر تمام کا ایک فرد کا جو اس پروگرام میں شامل ہے، یوتھ ونگ کے صدر کا، یوتھ ونگ کے تمام انتظامیہ کا، سوشل میڈیا کے انتظامیہ کا، تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.